الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. یہ واعظ مبارک جاری ہے جو ہوا 12 ربیع الاول 1376 ہجری بمطابق 18 اکتوبر 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان مبارک ہے کہ اصلاح حال کی علامتیں. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کامل کی صحبت میں ہستی فنا نہ ہو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کامل کی صحبت میں جانے کے بعد ایک جید عالم پر یہ حال غالب ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ میں باوجود اس قابلیت علمی کے بارگاہ الہی میں اتنا مقبول نہ ہوں جتنا کہ جاہل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ ہے. جب یہ حال ہو جائے تو کبر پاس بھی نہیں بھٹکتا. کامل سے فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے. یہ چیزیں عقل میں نہیں آتیں. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو کامل کی صحبت میں یہ چیزیں حال بن جاتی ہیں. دونوں قسم کی تعلیم سے آراستہ حضرات کی اصلاح قال تو ہو جاتی ہے مگر اصلاح حال نہیں ہوتی جب تک کسی کامل کی صحبت نصیب نہ ہو. کامل کی صحبت میں جاہلوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے وہ جگہ، وقت اور واقعہ اب تک یاد ہے. حضرت رحمہ اللہ کے لنگر میں کچھ کھجوروں کے درخت تھے. وہاں دارالحفاظ میں بچے بھی پڑھتے تھے. بچے جب چھٹی ہوتی تو کچی کھجوریں توڑ کر کھانے لگتے. ایک شخص نے میرے سامنے شکایت کی کہ حضرت مدرسہ کے بچے جب چھٹی ہو تو کچی کھجوریں توڑتے ہیں. حضرت کا مزاج جلالی تھا. حضرت حاجی اللہ ورایا سے جو ان کا ایک خادم تھا فرمایا، اللہ ورایا ان بدماشوں کو پکڑ کر لاؤ، میں ان کو سزا دوں. حاجی اللہ ورایا بے ساختہ عرض کرتا ہے کہ حضرت سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں. اس نے حضرت رحمہ اللہ کی طبیعت کا رخ پھیر دیا اور آپ خاموش ہو گئے. وہ بالکل ان پڑھ تھا. کامل کی صحبت میں اس کی اصلاح ہو چکی تھی. وہ حضرت رحمہ اللہ کا 24 گھنٹے کا بے دام غلام تھا. وہ حاجی معتمد اور متوکل علی اللہ تھا. حاجی معتمد ہے نا، معتمد. حضرت رحمہ اللہ جب چاہیں اس کو کپڑا دے دیں. حضرت رحمہ اللہ کی نظیر پشاور سے کراچی تک نہ تب تھی اور نہ اب ہے. آپ رحمہ اللہ عالم بھی تھے. انہوں نے قرآن مجید کا سندھی ترجمہ کیا ہے. اس کے ٹائٹل پر میں نے ان کو قطب الاقطاب لکھا ہے. میں نے یہ عقیدتاً نہیں لکھا بلکہ اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں. لیکن وہ جب کبھی خاص بات فرماتے تو فرماتے، ان گنہگار آنکھوں نے یہ دیکھا تھا. حضرت دین پوری رحمہ اللہ جمال کے مظہر عتم تھے. وہ کچھ نہیں فرماتے تھے. ایک دفعہ وہ لاہور تشریف لائے تو میں ان کو سیر کرانے کے لیے شاہدرہ لے گیا. جہانگیر کے مزار پر پہنچ کر دوپہر کے وقت انہوں نے ذکر جہار شروع کر دیا. جو خادم ساتھ گئے تھے سب نے اتباع کیا. انہوں نے کچھ فرمایا نہیں کہ یہ کیوں کیا اور ادباً کسی نے پوچھا نہیں. اس لیے یہ معمہ ہی رہا. معمہ ہی رہا. ایک دفعہ میں حضرت دین پوری رحمہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوا. حضرت رحمہ اللہ چارپائی پر تشریف فرما تھے. وہ چوکی جس پر آپ بیٹھ کر وضو فرمایا کرتے تھے چارپائی کے پاس رکھوا لی اور مجھے فرمایا اس پر بیٹھ جائیں، اور میری داڑھی میں ہاتھ سے خلال کرنا شروع کر دیا. زبان سے کچھ نہیں فرمایا. میں نے یہ سمجھا کہ آپ رحمہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب داڑھی کترانی چھوڑ دو.
میں ان دنوں قبضہ سے زائد داڑھی کتروایا کرتا تھا اور قبضہ سے زائد کتروانے کو اب بھی جائز سمجھتا ہوں۔ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے والمختار ان لا یؤخذ منہا شیئا، پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اس کو یعنی داڑھی کو کسی طرف سے بھی نہ چھیڑا جائے۔ آج داڑھی مبارک پر بات آ گئی، ٹھیک ہے نا، داڑھی مبارک پر بات آج آ گئی، وہ کہ کچھ دنوں سے ہم اس کو سوچ میں تھے کہ سب کو انفرادی گپ شپ میں ادھر ادھر وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھی پھر بھی احتیاط نہیں کرتے۔ میں اس چیز پر حیران ہوں کہ جو شادی شدہ ہیں، جن کے بال بھی سفید ہو چکے، مثال کے طور پر، ان کو یہ داڑھی پر ملتا کیا ہے؟ ہاتھ لگانے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ پناہ عطا فرمائے، کچھ ملتا ہوگا، کوئی سکون چین، وہ کون سا ہے جو مجھے تو کوئی بتائے نا۔ میری تو ذمہ داری بنتی ہے نا، میرے آپ حلقے میں آتے ہیں، کوئی مزہ کچھ آتا ہے کہ یار ادھر سے سیٹ کر دو یا ادھر سے وہ کر دو یا ادھر سے، کیا مزہ آتا ہے؟ کوئی ہے دلہے میاں کوئی کچھ مزہ سرور کوئی چیز آتی ہے تو مجھے بتائیں آپ۔ کچھ آتا ہے مزہ یا کوئی دنیا کا فائدہ ملتا ہے؟ آخرت کا تو اللہ معاف کرے ہے ہی نہیں نا، دنیا کو کوئی فائدہ ملتا ہے؟ جب رکھا لیے تو چھوڑ دو نا بھائی، اس کو ادھر سے چھیڑو ادھر سے چھیڑو، پھر اس میں حدیں بناؤ، یہ کیا ہے؟ جائز ہی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یعنی کہ جائز حد تک جائے، جو اکابر علماء ہمارے سلف صالحین نے جو وہ رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تینوں اطراف سے اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی، اس سے زائد بال آپ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون سی تعویل ہیں؟ وہ داڑھی کے بال کتروانے سے اس سے بہتر ہے کہ پھر اس کو مونڈ دو، جو اس حد سے اوپر، آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ، اور یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ سارے بہانے ہیں، میں تو پوسٹ لگانے والا ہوں پھر سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی حجام حضرات جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کسی کی داڑھی بناتے ہیں اور ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے داڑھی کو کیوں چھیڑا ہے، تو وہ سارا کا سارا ملبہ آپ لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یار نئی نے ایسا کر دیا ہے، نئی نے ایسا کر دیا۔ یہ کوئی عجیب بات ہے، نئی نے کیسے ایسا کر دیا آپ کی اجازت کے بغیر؟ اور کچھ ادھر سے اس نے بال کوئی خراب نہیں کیے، کلموں سے بال خراب نہیں کیے، پیچھے سے آپ کا ڈیزائن خراب نہیں کیا، اس نے داڑھی کو اس نے چھیڑا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، وہ چیز جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے متعلق یہ اکابر فرماتے ہیں کہ سرکار تو جہاں، حدیث شریف اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث شریف یہ ہے نا کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ ہاں وہ جو آئے تو وہ جو منڈے ہوئے تھے، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، تو ان کو ناپسند فرمایا، اور حدیث شریف کا اکابر اس چیز پر متفق ہیں کہ اللہ غالب گمان اسی طرح ہے، اللہ پاک پناہ عطا فرمائے، اللہ کا فضل ہو جائے تو ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ داڑھی منڈے اگر اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، تو کل بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چہرہ انور پھیر لیں۔ اسی طرح ہے نا، لکھا ہے نا، ایک یہ دوسرا، آپ کو مکمل اس چیز کا مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، جو داڑھی منڈے، داڑھی مونڈ کر شیشے میں کھڑے ہو کر صرف یہ دل میں سوچے، دل میں صرف سوچے کہ میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، داڑھی کو اس نے کاٹ لیا ہے، اور وہ کون ہے ایسا جو اس طرح جس کے دل میں نہ آتا ہو، اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، کفر کی حالت میں پھر رہے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، کفر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا نا، تجدید نکاح ہے۔ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، تو وہ یہ ہے، شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے،
تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. یار چہرہ انور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، عجیب و غریب، یہ کون سا عشق اور کون سا محبت اور کون سی اتباع کے ہم دم بھرتے ہیں. ہم اپنے دیندار یعنی کہ جو تو نہیں جانتے تو نہیں جانتے نا، ان کو تو اللہ پاک انہیں ہدایت کے راستے پہ لائے. پہلے ہم اپنے اندر کو تو جھانکے نا. ادھر سے یار ادھر سے ڈیزائن بناؤ داڑھی کا، ادھر سے ڈیزائن بناؤ داڑھی کا، کیا ملتا کیا ہے؟ اللہ پناہ عطا فرمائے. عجیب و غریب. جی فیشن سے داڑھی بنانے، داڑھی کے عجیب و غریب قسم کی ڈیزائن. یہاں سے اللہ معاف کرے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ادھر سے بالکل ایسے لے کر آتے ہیں، یہاں سے وہ ایسے چونچ کی طرح. وہ جس طرح اللہ منع عطا فرمائے وہ شیطان ابلیس کی بھی چونچ ہے نا. داڑھی سے انہوں نے جو ہے نا وہ مشابہت شیطان کی چونچ کی بنائی ہوتی ہے. اور یہ فیشن کے لیے داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. ملتا کیا ہے؟ کوئی اس بارے میں ہمیں کوئی بھی اگر آپ سے بات کرے تو اس سے بھی آپ پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا ملتا کیا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں کون سی لذت ہے وہ ہمیں تو پتہ چلے نا. لذت کون سی ہے؟ بے تکا گناہ، اور پھر اس پر ایسے ہو یعنی کہ شیشے میں ٹھہر کر اگر اپنے آپ کو دل میں یہ سوچا کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ سنت مؤکدہ مکمل متفقہ اس میں ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے. اور سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ انور کی تو نورانیت تھی. صورت تو ہم بنا لینا، سیرت تو اللہ پناہ عطا فرمائے میں آپ سب سے زیادہ کمزور ہوں. کم از کم صورت تو ہم بنا لینا، صورت تو بنا لے. سیرت کی طرف تو گودو اللہ شروع کر دے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑ، اس کو تو نہیں چھوڑنا. صورت کو تو نہ چھیڑے نا جو اللہ نے دی ہے. اسی پر اللہ پاک اپنا فضل فرما دے کہ ہماری جو ہے نا وہ سیرت کی طرف، سیرت کی صحیح رہنمائی کی طرف ہم اللہ کے فضل سے چل پڑے. ایک آدمی جنگی لباس پورا نہ پہنے، پوری وردی نہ پہنے، پورا یونیفارم نہ پہنے، اس کو میدان جنگ میں جانے دیتے ہیں؟ نہیں جانے دیتے ہیں. اس کو جانے نہیں دیتے. کیوں؟ کہ یار تو نے تو اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. سفر کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں. کوئی ایسے بس آ جائے یار تو نے تو ابھی تیاری نہیں کی، یا خود سوچے کہ یار میں نے تو ابھی تیاری نہیں کی. تیاری کا مقصد یہ کہ کم از کم ہم صورت تو بنا لیں. کس چیز کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہم نے اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم تمام زندگی ان کی اتباع میں گزاریں گے، ٹھیک ہے نا. تو بات داڑھی مبارک سے چلی. اللہ پناہ عطا فرمائے. حلقے میں ساتھی جو ہے نا پتہ نہیں کون کون سی تعویلیں لے کر آتے ہیں. کوئی تعویل ناقابل قبول کوئی بھی نہیں ہے. یہاں سے یہ کر لو، یہاں سے وہ کر لو، یہاں سے کیا ہے؟ یا تو ایرے چنگے ہو جو تھے جیرا ہے نا تو سب وہ کرو. یہاں سے کرنے کا کیا ہے؟ حد ہے، حد مقرر کیا علماء نے. اللہ پناہ عطا فرمائے. لیکن ملتا کیا ہے؟ مجھ میں بالکل جو ہے نا سنت کے مطابق وہ کرو. یہاں کی جو ہے یہ بھی جو ہے اس کی بھی یہ اس تک حد ہے نا، یہی حد ہے نا لوگ، ٹھیک ہے نا. اس سے نیچے چھیڑنا نہیں ہے. داڑھی کا ایسا ہی ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے اب اللہ کے فضل سے لذت ہم سے پوچھے. ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے فضل سے تعزیز بھی نعمت کے طور پر ہے کہ سچی داڑھی اور سچی داڑھی کی کیا لذت ہے. سچی داڑھی ہے، سچی داڑھی کی کیا لذت ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو آپ اٹھا لیں تو وہ داڑھی کو ہاتھ ڈالتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نماز اذان کا وقت اذان ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے بچے بھی ہوتے تھے نا، داڑھی پر اگر اس نے ایسے کر لیا نا تو میں اس کو اٹھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں. اس وقت 2-3 دن تک میں نہیں اٹھاتا تھا. کیوں؟ اس پر اس نے ایسے پکڑا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ بچے ہیں. میری اپنی طبیعت ایسی ہے. اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ.
کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب رکھائی اللہ کے فضل سے، تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اس کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں رکھائی الحمدللہ اللہ کے فضل سے. جب سے رکھائی ہے ایک دو دفعہ جو ہے نا وہ ادھر سے یہ ایسے بھی نہیں، یعنی کہ یہ جو نیچے ہے نا بال، یہ اب ہماری یہ جو ہے نا انشاءاللہ ناف تک پہنچنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ گھمریالی ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہے نا ابھی یہ یہاں سے تھوڑا سا ان کو برابر کیا، یہ ادھر سے نہیں کہ یہاں سے ہم نے برابر کیا، حالانکہ اجازت ہے شرعی طور پر مجھے یہ ادھر سے یہ جو بال ہے نا قبضہ جو ہے نا یہ قبضہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب 2 مٹھے ہیں نیچے ہے، یہ دیکھو ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اس میں نہیں ہے. ہاں دوسری شادی کا ارادہ کرتے ہو پھر شرعی حدود جو علماء نے مقرر کی ہے تو پھر وہ کرو، لیکن اس میں نہیں رکھی اس چیز میں مردان کی نہیں رکھی، اور بلکہ اس چیز میں تحقیق کیا کہ یہاں پر جو ہے نا ایسے رکھتے ہیں نا وہاں سے مردانگی کمزور ہوتی ہے، قوت بام میں کمزوری آتی ہے. یہاں سے بال جو چھیلتے ہیں نا یہاں بلیڈ سے یا اس طرح سے، یعنی کہ جس بھی چیز، تو حکماء نے یہ لکھا ہے طبیب حضرات نے کہ وہ جو ہے نا مردانگی کی مردانہ کمزوری کا سبب بنتی ہے. یہ اس کو ادھر سے یہ جو چھیلتے ہیں. اور دوسری آپ کو بتا دوں، اپنی داڑھی مبارک سنت مبارک پوری ہے نا، اس کے جو بھی اپنی حق شرع کی آپ کی اور ہماری زوجہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، اپنی بیوی، اس کے جسم کے جس حصے پر آپ کی داڑھی مبارک لگے گی وہ حصہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشنما و خوبصورت کرے گا. وہ خوشنما آپ کے لیے ہوگا، خوبصورت بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کہاں بیٹھے ہیں اللہ کے بندے؟ داڑھی سے بات چلی. اچھا، زائد داڑھی کو کتروایا کرتا تھا اور قبضہ سے زائد کتروانے کو اب بھی جائز سمجھتا ہوں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرزند کن کے ہیں؟ شاہ ان کے فرزند ہیں، پکی بات ہے ہوں گے. اچھا، انہوں نے یہ لکھا ہے ترمذی شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے والمختار اللہ یؤخذ منہا، اللہ ہو سی نا، ہاں نہیں اللہ اگنون جزا میں نا، لام اگنون جزا میں انت لا تنت سی نا، لام دو شادی تھا کونی لیکن آسی شاد نا، آسی شاد نا اللہ ہے. الحمدللہ. یؤخذ منہا شیئا، پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اس کو یعنی داڑھی کو کسی طرف سے نہ چھیڑا جائے. پسندیدہ مذہب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی طرف سے بھی نہ چھیڑا جائے، نہ لیا جائے، بس اس کو آنے دو سیدھا. اس کے بعد میں نے کتروانا چھوڑ دیا. حضرت لاہوری سے رحمۃ اللہ فرماتے میں نے کتروانا چھوڑ دیا. ان کا تربیت کا طریقہ یہ تھا کہ منہ سے کچھ نہ فرماتے تھے. حضرت امروٹی رحمہ اللہ جلالی مزاج تھے اور فرما دیا کرتے تھے. خلافت کے زمانہ میں ایک بڑے عالم کے متعلق فرمایا کہ حضور اس سے ناراض ہیں. داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھ کر انگریز سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک گولی پہلے چلا دو، اس کے بعد صبح سندھ سے تمہیں نہ نکال دوں تو مجھے سید کا تخم نہ کہنا. نہیں سمجھ؟ انگریز خدا شناس تو نہ تھا لیکن مردم شناس ضرور تھا، اس لیے وہ ٹل گیا. وہ سمجھتا تھا کہ اگر اعلان جہاد ہو گیا تو بلوچستان کے بلوچ اور یاغستان کے پٹھان، افغانستان اس طرح ہے نا، یاغستان کے پٹھان سب آئیں گے اور اس طرح لگی ہوئی آگ پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. ایسوں کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے. اصلاح حال کی علامت یہ ہیں کہ طبیعت میں نہ شیخی رہے اور نہ شوخی رہے. دل چاہتا ہے کہ نفیس ترین کھانا اور قیمتی سے قیمتی لباس ہو اور شاندار کوٹھی ہو
تاکہ لوگوں میں عزت ہو۔ ادھر سے دل مر گیا اور ان چیزوں سے سرد مہری برتتا ہے تو سمجھیے کہ اصلاح حال ہو چکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بیماری اور ہو چکی ہے۔ اصلاح حال نہ ہو تو یہ بیماری رہتی ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، وہ دین کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ان کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ان کو اور دے۔ عام طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ دولت آئی تو اللہ بھول گیا۔ دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ کنگال بن کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کی دولت کو ضائع کر دے۔ دولت خرچ تو ضرور ہوگی، انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے گا تو اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ ہوگی۔ بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے ایک رنڈی رکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور دولت دے دی تو 2 رکھ لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورۃ الشعراء، جس کا ترجمہ ہے جس دن مال اور اولاد نفع نہ دے گی مگر جو اللہ کے پاس سالم دل لے کر آیا، یعنی جس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی سمائی نہ تھی، محبت تھی، کسی کی سمائی نہ تھی، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمایا، اور نہ کسی کی محبت تھی اللہ کے سوا، تو فقط اللہ تعالیٰ کی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ کی، اور خوف تھا تو فقط اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اصلاح حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منبع ہے۔ ایک دفعہ ننگے بدن چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے تو جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ اجازت ہو تو ایک بسترا بنا دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا ما انا الا کراکب نستظل تحت شجر ثم راح وترکها۔ ترجمہ کیا مسافر درخت کے نیچے مکان بنائے گا؟ یہ دنیا سے سرد مہری ہے، بظاہر شاہی شان ہے، فوج رکھی ہوئی ہے، بادشاہوں کی طرف سے وفود آتے ہیں، مگر حقیقت میں فقیری ہے۔ دنیا دار زبان قال سے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا لباس، دیکھو ہماری کوٹھی۔ اللہ والوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کھلایا تو کھا لیا، پہنا دیا تو پہن لیا۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کسی نے ایک لنگی بھیجی، حضرت نے سر پر باندھ لی، اگرچہ نیچے کالا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کھاتا جب تک مجھے نہ کہا جائے کھاؤ۔ میرے پردادا پیر رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی غلط فہمی کی بنا پر 3-4 وقت بھوکے رہے۔ آپ رحمہ اللہ سفر میں تھے، کھانا کھلانے والی مختلف ٹولیوں نے ایک دوسرے پر محمول کیا، ایک نے سمجھا دوسرے نے کھلا دیا ہوگا، دوسرے نے سمجھا اس نے کھلا دیا ہوگا۔ دنیا دار تو گھر میں اودم مچا دیتے ہیں، یہ کیوں پکایا، میں نے تو یہ کھانا تھا اور یہ نہیں کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم رکھے، کسی گناہ کے باعث چھننے نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح حال فرما دے، آمین یا الہ العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ابھی اصلاح حال کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ داڑھی مبارک پر بات آ گئی، بہت ضروری بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت لوہری سے رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے نا ان کی داڑھی مبارک فوٹو میں تو دیکھی ہوگی نا، بہت طویل تھی، تو انہوں نے پھر اس کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کتروانا چھوڑ دیا۔ اچھا، خلافت کے زمانہ میں ایک بڑے عالم کے متعلق فرمایا حضور اس سے ناراض ہیں، اور فرما دیا کرتے تھے مروٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے ناراض۔ داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھ کر انگریز سے فرمایا کرتے تھے ایک گولی پہلے چلا دو، اس کے بعد صبح سندھ سے تمہیں نہ نکال دوں تو مجھے سید کا تخم نہ کہنا، یعنی کہ سید کی اولاد نہ کہنا، تخم بیج کو بولتے ہیں۔
انگریز خدا شناس تو نہ تھا مگر مردم شناس ضرور تھا. ان کو اس کو انگریزوں کو اور ان کو ابھی بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ والے ٹھیک ہے نا ان کو ان کو سامنے سے وار نہیں کرتے. ان کو کہاں سے وار سٹ پی لیندے انہوں کو تو پتہ ہی ہے بیک سائڈ نہیں. ہاں اپنے لوگوں میں سے وہ جو ہے نا دشمن اولیاء و شیطان میں سے ٹھیک ہے نا وہ اللہ والوں کو آنکھوں دیکھا حال ہے. ہمارے حضرت کے ساتھ اپنوں نے کیا کیا ٹھیک ہے نا. وہ آمنے سامنے وہ خود نہیں آتے کیوں ان کو پتہ ہے. حضرت جی فرمایا بھی کرتے تھے گلو دشمن کا کام نہیں ہے. ایک حکایت میں آپ کو سنا دوں. حضرت نور الاسلام مسجد میں ہوا کرتے تھے اس وقت یعنی کہ 96-97 کی بات ہے اور جماعت سپاہی صحابہ کے وہ صوبائی سرپرست تھے اس وقت 96-97 اسی طرح تھے نا صوبائی سرپرست تھے اور قائم مقام صدر بھی ہو جایا کرتے تھے. مولانا طارق شہید رحمۃ اللہ کی شہادت کے بعد یعنی کہ باقاعدہ نائب صدر تھے ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ اس طرح تھا یہ عمر فاروق گنمین جو تھا وہ کافی عرصہ حضرت کے ساتھ گنمینی اس نے کی نا تقریباً 12 سال 10 سال 11 سال اس نے زیادہ تقریباً اس نے وہ گنمین تھا پولیس والا وہ موجود تھا اور وقت تھا یعنی کہ عام معمول جو رش ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کر. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نہ بلکہ اس کی جو اپنی جو سرکاری مشین تھی نا وہ اکثر رکھ دیتا تھا نا حضرت کے ساتھ. وہ جو مسجد کے جو پلر تھا نا اس کے ساتھ ایسے کھڑی ہوتی تھی تقریباً اور وہ خود حضرت اس کو کسی کام کے لیے حضرت خود فرماتے تھے کسی کام کے لیے بھیج دیتے تھے نا تو اس کو فرماتے تھے کہ مشین کی ترقی بنی ٹھیک ہے نا. اسی دورانیے میں وہ مشین ادھر ہی پڑی رہ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وضو کے لیے تازہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اس کے لیے یعنی کہ لیٹرین وغیرہ گئے استنجا کیا پھر اس کے بعد نکلے نا تو وضو فرما رہے تھے غالباً یا کچھ بھی تھا. اس دورانیے میں ایک شخص آیا اس نے چادر وہ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا. تو عمر فاروق کہتا ہے کہ میں تھا مسجد میں نا مجھ سے پہلے وہ پہنچا ہوا تھا میں جہاں سے داخل ہوا تو وہ بھی کھڑا حضرت کو دیکھ رہا تھا نا. حضرت تو وضو میں مشغول تھے غالباً یا حضرت لیٹرین میں تھے اور اس حضرت کے نکلنے کا انتظار تھا اس کو ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت نکلے یا وضو سے فارغ ہوئے حضرت نے ایسے اس کو دیکھا اور فرمایا کلو جو کام کرنے آؤ وہ کرو نا جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو. اور ایسے دیکھا. عمر فاروق حضرت کا گنمین اب بھی گواہ ہے اور اب بھی وہ زندہ ہے. اللہ اس کی زندگی میں برکت دے ٹھیک ہے نا. اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور کانپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے جو اسلحہ پسٹل تھا نا وہ گر گیا نیچے گر گیا اور وہ بھاگ گیا. تو اس کا پسٹل اٹھا کے میں پیچھے بھاگنے لگا. حضرت نے فرمایا گلو چھوڑ دو پیچھے وار کرنا ہم پیچھے وار نہیں کرتے. بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ آمنے سامنے کفار اولیاء و شیطان میں سے اللہ والوں کے آمنے سامنے وہ کبھی بھی نہیں آیا کرتے. وہ جب آتے ہیں تو ان کی پھر ایسی حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ انڈائریکٹ کہاں سے اپنوں میں سے. حضرت فرمایا گلو صاحب ہوں آپ رہے چاچا مرے سن اپنوں کا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کسی اللہ کرنے والا ہوگا اور حضرت کے یہ وہ تھا
گلو ہمیں جو نقصان پہنچائیں گے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی ہوگا، ہمارے ذکر میں بھی بیٹھتا ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ اللہ کر کی ضربے بھی لگاتا ہوگا۔ ان کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتلا دیا گیا تھا نا کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بھی نہیں فرمایا، ان کو بھگایا بھی نہیں، ان کو بھگایا بھی نہیں اور ظاہر بھی نہیں فرمایا، وہ آتے تھے جب تک کہ انہوں نے خود اپنا آپ ظاہر نہیں کیا۔ جس طرح مسجد زرار والوں نے انہوں نے مسجد جا کے بنائی، وہ اپنا آپ خود انہوں نے ظاہر کر دیا، تو پھر اللہ کا جب امر ہوا تو پھر مسجد زرار کو ٹھیک ہے نا مسمار کیا گیا۔ تو اسی طرح اللہ والے بھی جو سب کچھ اللہ پاک ان کو دکھا دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن وہ چونکہ ورثائے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا امر، ان کا فعل اور کردار بھی نقل انبیاء علیہ السلام ہوتا ہے، انہی کی نقل ہوتا ہے، وہ پردہ رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے، شاید زندگی تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت جس کے ہاتھ سے آنی ہے، جہاں آنی ہے، جدھر آنی ہے، وہ تو آ کر رہے گی، وہ تو ان کا ایمان بنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی اس طرح مضبوط کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بیچارے کو کیوں ہم پردہ دری اس کی کریں، اس کی پردہ دری کیوں کریں، الٹا اس کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اصلاح حال کی علامتیں یہ ہیں کہ طبیعت میں نہ شیخی ہو، شیخی رہے، شیخی سے کیا مراد؟ کبر، طبیعت میں نہ کبر رہے اور نہ شوخی اور نہ عجب رہے، چنچل مزاج کو کون کے سمجھے سی، چنچل مزاج کیا کو ہے؟ طبیعت میں نہ شیخی رہے اور نہ شوخی رہے، کبر اور عجب دونوں جو ہے نا وہ طبیعت میں نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ دل چاہتا ہے کہ نفیس ترین کھانا اور قیمتی سے قیمتی لباس ہو، دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اصلاح حال نہیں ہوئی ہوتی، اور شاندار کوٹھی ہو تاکہ لوگوں میں عزت ہو، لوگوں میں کے دلوں میں عزت ہو، اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، اچھا کھانا کھاؤں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، خدا ہدایت، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھانا پہننا پینا، اللہ پناہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور رہائش کہ مجھے دیکھنے والے دیکھے وہ کہے کہ ہاں اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اچھا، اور لوگوں میں عزت ہو، ادھر سے دل مر گیا، دل مر گیا کن چیزوں سے؟ لوگوں میں عزت ہو، شاندار کوٹھی ہو، قیمتی سے قیمتی لباس بتان فرمائے، یا نفیس ترین کھانے کھائیں، ٹھیک ہے نا، ان سے دل بھر جائے، اچاٹ ہو جائے۔ سرد موری، ان چیزوں سے سرد موری برتتا ہے اگر دل ان چیزوں سے بجے اسائی میں سجن واہ واہ تے تھے گال، اسائی میں سجن واہ واہ تے اون میں سجن واہ واہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھیے کہ اصلاح حال ہو چکی ہے، اور اصلاح حال نہ ہو تو یہ بیماری رہتی ہے، یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ اصلاح حال نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر رہتی ہیں۔ ایک ہے حد اعتدال، حد اعتدال، یہاں پر یہ نقطہ بھی ہے نشین کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندے کپڑے پہن کے کملا نکار، یہ نہیں ہے، حد اعتدال، نفیس کپڑے آپ کو اللہ تبارک و تعالی جب دے رہا ہے نا تو سنت کی نیت سے اور سنت کے عین مطابق، اور سنت اس کی یعنی کہ کپڑوں کی اور ان کی، یہ جو کرتا ہے نا یہ سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارے اکابر کی سنت ہے۔ اسی طرح ہے نا ہے، اور شلوار شلوار کو پسند فرمایا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا سرکار، تو اس کو ہم سنت میں داخل، یار وہ تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے زیبتان فرمائی نا، سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی،
ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی ہم سنت کی زمرے میں شامل کر لیتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں نا جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ اب دیکھیں تراوی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلسل نہیں تھی نا، مسلسل نہیں تھی، لیکن ہم الحمدللہ مسلسل پڑھتے ہیں نا ہم. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو رائج فرما دیا قرون اولا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ تک کا جو جتنا بھی وقت ہے نا خلافت کا، ٹھیک ہے نا، یہ دور نبوت اور قرون اولا میں داخل ہے. منہاج نبوہ 30 سال، ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کہ اس دورانیے میں جو بھی ہو گیا نا وہ ایسا سمجھیں کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا. اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے، مزید عطا فرما دیتے نا، تو بین ہی یہی کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اس کا مقصد یہ ہے نا، مطلب اسی طرح ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے یعنی کہ شلوار و قمیص، ٹھیک ہے نا. اچھا بات ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو سنت یہ ہے کہ، اور حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو جمیل کو جمال کو پسند فرماتے ہیں، اس طرح ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آپ کو انعامات یا نعمتیں دیتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر دیکھنا پسند فرماتے ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو اعتدال کے حد اعتدال تک آپ پہنے بھی صحیح، آپ جو ہے نا یعنی کہ کھائیں بھی صحیح، پئیں بھی صحیح، لیکن حد اعتدال ہو. حد اعتدال ہی دین کا راستہ ہے. سنت کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اعتدال. اعتدال سے مقصد کیا کہ حدود شریعہ کے اندر میانہ روی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے آپ پاس ہے سوٹ ہے پاون کپڑے پاون ہے جتی پاون ہے بواتی جرا ہے نا ایوی نفس دی تے طبیعت دی غلامی دی زمرے چاسی، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی اپنے اپنے مدارج ہیں. بعض اللہ والے خود ہی ان چیزوں کو ان کا اپنا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم شریعت کو مقدم رکھیں گے. ہماری جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے گی تو پھر ہم اس طرح کریں تو علیحدہ بات ہے. لیکن اللہ والوں کا وہ امر جو شریعت مطالعہ کی حدود سے تھوڑا بھی ادھر ادھر کا ہوتا ہے، یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا ادھر ادھر کوئی بھی امر ہوتا ہے، تو اس میں ہم مقدم کس کو رکھیں گے؟ شرعی احکامات کو، ٹھیک ہے نا. شرعی احکامات کو ہم مقدم رکھیں گے. یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی تزکیہ، یہی اصلاح باطن ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جب اپنی کیفیت ایسی ہو گئی اور واقعتاً اگر ایسی ہو گئی آپ پھر تو عذر ہے، پھر معذوری ہے، پھر عذر ہے. تو وہ پھر ہر کسی کا اپنا اپنے اندر کا اپنی اپنی بات ہوتی ہے. اچھا عام طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں. آگے دیکھیں بات آ رہی ہے کہ عام طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ دولت آئی تو اللہ بھول گیا دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ کنگال بن کر رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ کہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ بخیل جو ہے اس کی دولت کو ضائع کر دے. تو ضائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں میں مصرف اس کا جو ہے نا وہ فضول ہوگا یا ایسا مصرف ہوگا جو اس کے لیے کل بروز قیامت یا اس دنیا میں ہی پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے. ایسا مصرف ہوگا وہ جو یعنی کہ اللہ کے دین میں صرف اس کی دولت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ بخیل کے لیے اس طرح ہے. اچھا آگے فرمایا
یعنی کہ میرے پردادا پیر جی، پردادا سے کون؟ حضرت پیر محمد راشد پیر گوٹھ بگاڑا شریف، حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی سے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ۔ دادا حافظ محمد صدیق صاحب ہوئے نا، تو پردادا کون سے؟ ہاں وہی ہوئے نا۔ انہی کے خلیفہ تھے نا، کہ نا ایک وہ ہے واسطہ درمیان میں، ٹھیک ہے نا، سوئی شریف کی، سوئی شریف کا ایک ہے، نام ذہن سے نکل گیا ہے، کس کس کو یاد ہے شجرہ شریف؟ جی کردان کریں اس کی طرح۔ ہاں حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، گلو مشائخ تو اس کو حفظ کرایا کرتے تھے اور روزانہ اس کی تلاوت کروایا کرتے تھے۔ استاد رحمۃ اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ آپ ہی بیٹھے تھے اس وقت، آپ ہی نے ہمیں